حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ اتنے زیادہ خط اگر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوفہ والے حقیقت میں مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ سوچ کر آپ نے کوفہ جانے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ جب آپ کوفہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن حنیفہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ ان کے خطوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ یہی رہیں، آپ سیف رہیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جانے کی ضد ٹھان لی اور کہنے لگے کہ میں ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ آپ خود جانے سے پہلے کسی کو قاصد بنا کر بھیجیں جو وہاں جا کر وہاں کے ماحول کا پتہ لگائے، وہاں کے ماحول کا جائزہ لے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ چنانچہ مشورے میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کا نام آیا جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کوفہ روانہ کیا کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ جا کر وہاں کے ماحول کا، وہاں کی فضا کا جائزہ لیں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگ آپ کے استقبال کے لیے راستے میں کھڑے تھے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کی بہت خدمت کی اور بہت محبت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوفہ والے حقیقت میں حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں تو مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ میں نے یہاں کے ماحول کا جائزہ لے لیا ہے، یہاں کے لوگ حقیقت میں آپ کو چاہتے ہیں، یہاں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، اسی لیے حضرت مسلم ابن عقیل کے چاہنے والے کھل کر حضرت مسلم ابن عقیل کی عزت کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی مسلم ابن عقیل نے خط روانہ کیا اور حضرت حسین خط پر بھروسہ کر کے مکہ سے کوفہ کے لیے نکل گئے اور آدھے راستے میں پہنچ گئے تو اس وقت یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا حاکم اور گورنر بنا دیا، جو عبید اللہ ابن زیاد بہت ظالم اور جابر آدمی تھا۔ اب جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر اور حاکم بن گیا تو اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا۔ جتنے لوگ بھی حضرت مسلم ابن عقیل کو چاہتے تھے اور جتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا، سب لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے لگا، اور جو لوگ قتل سے بچ گئے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کے دشمن بن کر عبید اللہ ابن زیاد کے غلام بن گئے۔ تمام لوگوں کو قتل کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں، ان کو ڈھونڈو۔ تو کئی دن تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ عروہ ابن ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کو پکڑا گیا اور ان کو سب کے سامنے قتل کر دیا گیا، اور جن کے گھر میں یعنی عروہ ابن ہانی کے گھر میں حضرت مسلم چھپے تھے، اسی کی سزا میں حضرت عروہ ابن ہانی کو بھی سب کے سامنے سولی دے دی گئی۔ اب ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے 72 آدمیوں کے ساتھ مکہ سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس آدمی نے حضرت حسین سے پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کا ماحول بدل چکا ہے، کوفہ کی سیاست گرم ہو چکی ہے اور وہاں آپ کے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا جا چکا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سنا تو رونے لگے اور غمگین ہو گئے۔ آپ کے ساتھ جو 72 آدمیوں کا قافلہ تھا وہ لوگ بھی اچانک کھڑے ہو گئے اور پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ اچانک کوفہ والے چاہنے والے دشمن کیسے بن گئے۔ حضرت حسین نے پورے قافلے سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
تو قافلے والوں میں اکثر لوگوں نے یہ رائے دی کہ انہوں نے ہمارے مسلم ابن عقیل کو شہید کیا ہے، ہم بدلہ لیں گے، ہم ان سے لڑیں گے یا تو شہید ہو جائیں گے، لیکن پیٹھ دکھا کر واپس مکہ نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا کہ ہم کوفہ جائیں گے اور ماحول کا پتہ لگائیں گے کہ چاہنے والے دشمن کیوں بن گئے اور ہمارے بھائی مسلم ابن عقیل کو کیوں قتل کیا گیا۔ چنانچہ یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ مقام قادسیہ پر پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر حر ابن یزید تھا۔ حر ابن یزید کو یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ حضرت حسین کو پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کرو۔ تو حر ابن یزید 1000 کا لشکر لے کر حضرت حسین کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید کو دیکھ کر کہا کہ تم یہاں کیوں آئے؟ تو حر ابن یزید نے کہا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو بیڑیوں سے جکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بڑے بے وفا ہو، پہلے خط دے کر بلاتے ہو، بعد میں دھوکہ دیتے ہو۔ تو حر ابن یزید نے کہا کہ کون سا خط، کیسا خط؟ جنہوں نے خط لکھا تھا یا تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے یا تو ان کا گلا کاٹ دیا گیا۔ جب حضرت حسین نے سنا تو اور زیادہ مغموم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور تھوڑا آگے بڑھے۔ جب مقام کربلا کے پاس پہنچ گئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک اور لشکر 2000 کا لشکر بھیجا جس کے امیر عمرو ابن سعد تھے۔ عمرو ابن سعد 2000 کا لشکر لے کر آیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے میدان کربلا میں گھیر لیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر کھانا اور پانی اور دیگر مدد تمام کے تمام ضروریات کو بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اور آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور مستورات بھی تھی، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ چنانچہ کئی دنوں تک عمرو ابن سعد 2000 کا لشکر لے کر حضرت حسین کو گھیرے رہا اور کھانا اور پانی بند کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے آخری لشکر روانہ کیا جو لشکر سب سے زیادہ ظالم اور جابر تھا۔ اس آخری لشکر کا امیر شمر ذی الجوشن تھا جو بڑا ظالم اور بڑا ہی کمینہ آدمی تھا۔ شمر ذی الجوشن کئی ہزار کے لشکر کے ساتھ آیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ بول دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے 72 ساتھیوں میں پرجوش تقریر کی، جس تقریر کو سن کر، جس خطبے کو سن کر تمام لوگوں کے اندر بہادری کے شعلے بھڑک اٹھے اور تمام لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن یہ 72 لوگوں کا قافلہ کب تک لڑتا؟ ہر ایک آگے بڑھتا، بہادری کے جلوے دکھاتا اور آخر میں شہید ہو جاتا۔ لڑائی کے دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی اصغر کو سامنے لائے کہ کئی دنوں سے پانی بند ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کم سے کم اس بچے کو پانی کی ایک گھونٹ دے دو۔ یہ سننا تھا کہ دور سے حرملہ بن کاہل نے تیر چلائی جو حضرت علی اصغر کے گلے میں لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد علی اکبر بھی لڑے اور علی اکبر لڑتے لڑتے وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کافی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے تھک کر بیٹھ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کئی دنوں سے پیاسے تھے، بغل میں دریائے فرات تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دریا سے پانی پینے کے لیے آگے بڑھے۔ جب چلو میں تھوڑا سا پانی لیا، پینے ہی والے تھے کہ دور سے حسین بن نمیر نے ایک تیر مارا جو حضرت حسین کے منہ پر آ کر لگا۔ چلو میں پانی تھا لیکن تیر لگنے کی وجہ سے چلو کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے خون کے فوارے چھوٹے اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ شمر ذی الجوشن نے اعلان کیا کہ کون ہے جو حسین کا سر کاٹے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ حضرت حسین پر حملہ کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھمرے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن دشمن کے اندر ان کا رعب اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ شمر ذی الجوشن نے تمام لوگوں کو شرم دلائی کہ تم لوگ کیسے مرد ہو
کہ ایک ادھمرے انسان کو قتل کرنے میں ڈرتے ہو؟ کیا تم مرد ہو یا عورتیں ہو؟ اس طرح کے طعنوں کو سن کر اس لشکر کا ایک بدبخت آدمی جس کا نام زرعہ بن شریک تھا وہ آگے بڑھا اور حضرت حسین کے بائیں کندھے پر وار کیا، جس سے ان کا ہاتھ آدھا کٹ گیا اور لٹک گیا۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت آگے بڑھا جس کا نام سنان ابن انس نخعی ہے۔ یہ بدبخت آگے بڑھا اور حضرت حسین کے پیٹھ پر نیزے سے وار کیا، حضرت حسین زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آخر میں شمر دل جوشن آگے بڑھتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو قلم کرتا ہے اور آپ کو شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید کرنے کے بعد بھی وہ خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو اٹھا کر ایک پلیٹ میں رکھتا ہے اور وہاں سے لے جاتا ہے، اور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جتنے بھی گھوڑے ہمارے لشکر کے پاس ہیں وہ تمام گھوڑے ان شہیدوں کے جسم پر دوڑا دیے جائیں۔ تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جتنے لوگ شہید پڑے تھے ان میں سے اکثر لوگوں کے جسم چٹنی بن گئے تھے، یعنی نہلانے دھلانے کے لائق نہیں بچا تھا۔ اکثر شہداء کے بدن گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے آ کر بالکل مسل دیے گئے تھے اور چٹنی کی طرح بن گئی تھی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ پر چھڑی مارا۔ ایک صحابی غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ او بدبخت، تو اس ہونٹ پر چھڑی مارتا ہے جس ہونٹ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح عبیداللہ ابن زیاد نے اور یزید نے اور بھی بہت سارے دشمنان اسلام نے مل کر خاندان اہل بیت کو شہید کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، جو بڑا ہی مختصر انداز میں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ واقعے کو سنتے ہوئے آپ کا دل تڑپ گیا ہوگا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہوں گے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو اس واقعے کو ضرور شیئر کریں، اور جو بھائی اور بہن نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔